فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت جو انسان کو دی گئی ہے وہ دین اسلام ہے. اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ واقعی جن لوگوں نے اس کی قدر کی اور اسلام کو سمجھا، دنیا میں ایسی زندگی گزار کر گئے جیسے کہ جنت کی زندگی ہوتی ہے. اسلام کی حقیقت اور اس کی مثال سمجھنے کے لیے خود ہمارا جسم ہے، ہماری باڈی ہے. مثال یوں ہے کہ انسان کے بدن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اعضاء پیدا کیے ہیں اور ہر عضو اور ہم کا کام الگ الگ ہے. آنکھ جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہ دیکھنے کا کام کرتی ہے، آنکھ سننے کا کام نہیں کرے. کان جو ہے اللہ نے پیدا کیا تو سننے کے لیے، لہذا کام سننے کا کام کرے گا، دوسرا کام نہیں کرے گا. ہاتھ اللہ نے بنائے پکڑنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کا کام کرے گا، چلنے کا کام نہیں کرے گا. ایسے ہی پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے تو پاؤں چلنے کے لیے ہیں، لیکن اس سے اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں اسے کھانا کھاؤں تو نہیں کھا سکتا. اللہ نے منہ بنایا تو وہ بولنے کے لیے ہے یا کھانے کے لیے، لقمہ ڈالنے کے لیے. لیکن منہ سے جو ہے کوئی آدمی چاہے کہ اس سے تلوار پکڑ کر لڑوں تو نہیں لڑ سکتا. تو اب دیکھیں کہ ایک ہی جسم کے اندر ہیں لیکن مختلف اعضاء ہیں، ہر عضو کا کام الگ الگ ہے، ہر ایک دوسرے کی ضد ہے. اب ظاہر بات ہے کہ مختلف کام والے جب ایک جگہ جمع ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا کام کر سکتے ہیں، باقی دوسروں کا کام نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ انسان کی اعضاء. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعضاء کو پیدا کر کے اس کے اندر روح ڈال دی. اس روح نے کیا کیا؟ تمام اعضاء کو جوڑ دیا. جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کام تو وہی کریں گے لیکن تمام اعضاء جو ہیں کسی بھی کام کے اندر ایک دوسرے کے پورے معاون اور مددگار بنے گے. اب مثال کے طور پر انسان کے سر میں درد ہے تو ہاتھ اور پاؤں یا آنکھ یہ نہیں کہ بھائی یہ تیرا اپنا مسئلہ ہے، ہمیں کچھ اس سے پرواہ نہیں، بلکہ روح آ جانے کے بعد اگر انسان کے سر میں درد ہے تو آنکھ آنسو بہائے گی، منہ جو ہے وہ اہر ٹہرا ہوگا، اور اسی طریقے سے پاؤں اس کا ساتھ یہ دیں گے کہ بھائی جا کر دواخانے میں جا کر دوا لاؤ تاکہ تمہارا علاج ہو جائے. تو ایک بدن کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے لیکن تمام اعضاء اس کے ساتھ ہوتے ہیں. کیوں؟ حالانکہ جو ہر عضو کا کام الگ الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی عضو، ہاتھ یہ نہیں کہہ سکتا بھائی میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، پاؤں یہ نہیں کہہ سکتا بلکہ اپنے سر کو یہ نہیں کہے گا تو دواخانے جا میں تو چلنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہر عضو جو ہے سر کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو. تو جو ہے مختلف اعضاء جس کے کام الگ الگ ہیں ان کو کس چیز نے جوڑ دیا؟ روح نے جوڑ دیا. اب یہی روح اگر انسان کے جسم سے نکل جائے تو اگر جو ہے اس جس کے جسم میں سے روح نکل گئی ہے اس کی زبان کو کاٹو گے تو آنکھ آنسو نہیں بہائے، پاؤں اس کو روکنے کے لیے نہیں اٹھے گا، اس کو روکنے کے لیے نہیں چلے گا.
ہاتھ اس کو روکنے کے لیے نہیں اٹھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اعضاء کو جوڑنے والی جو چیز تھی وہ روح تھی. اس روح کے نکل جانے کے بعد پھر ہر عضو کا معاملہ الگ الگ ہو گیا. اب اس کے اندر اتحاد نہیں رہا اور ایک دوسرے کی غمخواری نہیں رہی. یہ انسان کے اعضاء اور اس کے بدن کا حال ہے. ایک دوسری مثال سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز رکھی. مثال کے طور پر دو کاغذ ہیں. دو کاغذ کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گوند پیدا کیا. گوند لگا دو، کاغذ آپس میں جڑ جائے گا. دو پٹیے ہیں، تختے ہیں، وہ الگ الگ ہیں لیکن اس کو جوڑنے کے لیے کیل پیدا کی. اب کیل لگاؤ تو دو پٹیاں آپس میں جڑ جائیں گی. لیکن دو کاغذ کو جوڑنے کے لیے کیل کام نہیں دے گی. دو پٹیوں کو جوڑنے کے لیے گوند کام نہیں دے گا. ایسے ہی جو ہے لوہا ہے، لوہے کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویلڈنگ پیدا کی. ویلڈنگ کر دو، لوہے کے دو ٹکڑے ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں گے. اب وہ ایک ہو جائے گا. لیکن ویلڈنگ کے ذریعے سے آپ لکڑی کو جوڑنا چاہو تو نہیں جوڑ سکتے. جس چیز کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو چیز پیدا کیا اسی کو استعمال کیا جائے گا. اس کے سوا اور کوئی چیز دلوں کو جوڑنے والی نہیں، جو ہے چیزوں کو جوڑنے والی نہیں. تو بہرحال ہر چیز کے جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوا کرتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ مختلف طبیعتوں کے انسان دنیا میں پیدا ہوئے تو جیسے انسان کے اعضاء مختلف تھے، ان کا کام الگ الگ تھا، ان کو جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو پیدا کیا. ایسے ہی دلوں کو جوڑنے کے لیے کون سی چیز ہوئی؟ ظاہر ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ کاغذ کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کام نہیں کرے گا اور لوہے کو جوڑنے کے لیے گوند کام نہیں کرے گا. ایسے ہی دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے وہی چیز کام کرے گی، دوسری چیز کام نہیں کرے گی. اب جو ہے دلوں کو جوڑنے کے لیے کیا چیز ہے؟ ظاہر بات ہے کہ انسان جو ہے آپس میں مل کر کھانا تو کھا سکتے ہیں لیکن دل نہیں جوڑ سکتے ہیں. آدمی مال خرچ کر کے کسی کے جسم کو تو خرید سکتا ہے لیکن اس کی دل کی محبتوں اور الفتوں کو نہیں خرید سکتا. اس کے لیے تو اللہ نے کوئی اور ہی چیز پیدا کی ہے اور وہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دین اسلام. جب تک جو ہے دنیا کے اندر انسانوں نے دین اسلام کو اپنایا تو پوری دنیا ایک جسم کی طرح ہوتی تھی. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ دیوار ہے. اب دیوار میں جو ہے اینٹیں رکھنے کے بعد اس کو جوڑ دی گئی سیمنٹ کے ذریعے سے، اس لیے کہ اینٹوں کو جوڑنے کے لیے، پتھر کو جوڑنے کے لیے اللہ نے سیمنٹ پیدا کیا. اب اس کے ذریعے سے جب اس کو جوڑ دیا تو اب یہ ساری اینٹیں الگ الگ نہیں ہیں. الگ الگ ہوگی، کوئی یہاں سے چرائے گا، کوئی یہاں سے لے جائے گا یہاں سے، لیکن دیوار ہوگی تو کوئی جو ہے ایک اینٹ کو چرا نہیں سکتا. اس لیے کہ اب وہ آپس میں متحد ہو گئی. ان کو جوڑنے والی جو چیز تھی وہ سیمنٹ تھا، سیمنٹ لگا دیا گیا، جو ہے دیوار بن گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کیا دی؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان. مومن مومن کے لیے دیوار کے مانند ہے. جیسے دیوار میں اینٹوں کو جوڑنے کے بعد وہ ایک ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب مومن کی زندگی میں دین آتا ہے تو دین مومنوں کو ایسا جوڑ دیتا ہے جیسے کہ سیمنٹ جو ہے اینٹوں کو جوڑ دیتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو پکڑ رکھتی ہے اور اس طریقے سے کہیں تک دیوار چلی جاؤ لیکن وہ گرے گرے وہ ایک دوسرے کو پکڑ رکھے گی. ایسے ہی مومن کا حال یہ ہے کہ جب اس کے اندر دین آتا ہے تو دین آنے کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑ جاتے ہیں کہ وہ الگ الگ معلوم نہیں ہوتے بلکہ سب ایک ہی ہیں. ایک عورت یمن کے شہر ہیرا سے چلی. دیکھو پہلے تو سمجھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے انسانوں کا حال کیا تھا؟ بادشاہوں نے ریت کو غلام بنا لیا تھا. امیر مالداروں نے غریبوں کو اپنی مادیاتی میں رکھ کر ان کے اوپر ظلم کرتے تھے. عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، بچوں پر ظلم ہوتا تھا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہوتا تھا. معمولی بات کے اوپر لڑ پڑتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ان کے جسم تو تھے لیکن دلوں میں جوڑ نہیں تھا. جوڑنے والی ویلڈنگ نہیں تھی. وہ کیا نہیں تھا؟ دین نہیں تھا.
اس وجہ سے آپس میں دل جڑے ہوئے نہیں تھے. اس لیے جو ہے ایک انسان دوسرے انسان کو محبت کی نظروں سے نہیں دیکھا کرتا تھا بلکہ حقارت کے ساتھ دشمنی کی نظروں سے دیکھتا تھا. اور قافلے چلتے تھے تو ان کو لوٹ لیے جاتے تھے، ان کو لوٹ لیے جاتے تھے، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، کیونکہ دین جو سب کچھ تھا، مال بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن دین نہیں تھا. اب جب دین آیا تو دین آنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ مکہ کے لوگ اپنے آپ کو الگ سمجھتے تھے، مدینہ کے لوگ اپنے آپ کو الگ سمجھتے تھے. لیکن جب مکہ کے لوگ ایمان میں جو لوگ داخل ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور جو ہے مہاجرین یعنی مکہ کے لوگوں کے دلوں میں بھائی چارگی پیدا کر دی. تو اب یہ بھائی چارگی پیدا ہوئی کیسے ہوئی؟ اسی دین کی بنیاد کے اوپر. اور بھائی بنے تو کیسے بنے؟ قرآن پاک نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو بھائی بھائی کیسے بنے؟ کہ اپنا ہر کچھ انصار مدینہ، اپنا ہر کچھ مہاجرین مکہ کے اوپر خرچ کرنے کے لیے اور نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہاں تک کہ خود بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، لیکن جو ہے ایک بھوکا آدمی یا کوئی مہمان گھر میں آیا تو مہمان کے خاطر اپنا فاقہ برداشت کر لیا اور اپنے بچوں کو جو بھوکا سلا دیا، لیکن مہمان کا پیٹ بھر دیا. ورنہ ایک وقت وہ تھا کہ ایک روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں تلواریں نکل جاتی تھی جو آپس میں بھڑ جاتے تھے. لیکن جب دلوں کو جوڑنے والا ایلفی، دلوں کو جوڑنے والا گوند، دلوں کو جوڑنے والا ویلڈنگ آ گیا یعنی دین آ گیا، تب ان کا حال کیا تھا کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے تیار. دور فاروقی کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک عورت ہیرا سے چلی، اس کے بدن کے اوپر زیورات لگے ہوئے تھے، زیورات وہ پہنے ہوئی تھی، اور تنہے تنہا اونٹ پر سوار ہو کر ہیرا سے مکہ تک آئی، تقریباً 600 کلومیٹر. اب ایک زمانہ کیا تھا کہ چند میل تک انسان تنہا نہیں جا سکتا تھا، قافلوں کے ساتھ چلتا تھا پھر بھی لٹ جاتے کیونکہ دین نہیں تھا. لیکن جب دلوں کو جوڑنے والا دین آ گیا تو ایک عورت ہیرا سے یمن سے چلی اور مکہ تک آئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کیسے سفر کر کے آئی تنہے تنہا، لوگوں کو کیسا پایا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں جب چلی تو یہاں تک آنے کے بعد درمیان میں لوگوں کو ایسا پایا گویا ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو اور ان کے اندر محبت ہو. اس طریقے سے ماں یعنی کوئی لٹنے کا پیٹنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ خطرہ کس چیز نے ٹال دیا؟ دین اسلام کے اندر. اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہمیں. اب جب یہ دین انسان کی زندگی سے نکل جاتا ہے تو جیسے اگر جو ہے ویلڈنگ کو توڑ دیا جائے تو لوہے کے دو ٹکڑے الگ الگ ہو جائیں. اب ان دونوں ٹکڑوں کو آپس میں کوئی مناسبت اور تعلق نہیں ہوگا. ایسے ہی جو ہے جب دین زندگی میں سے نکلتا ہے تو آپس کے اندر توڑ نا اتفاقیاں اور لڑائی جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں. ایک گھر کے اندر دیکھو، ماں کا مزاج الگ ہے، باپ کا مزاج الگ ہے، بیٹی کا مزاج الگ ہے، بہو کا مزاج الگ ہے، اور ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ ہر انسان کی طبیعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں بنایا. ہر طبیعت کی سوچ الگ ہوتی ہے، ہر طبیعت کا فکر الگ ہوتا ہے، ہر طبیعت کی من پسند الگ الگ ہوتی ہے. ایک ہی گھر کے اندر مختلف طبیعتوں کے افراد ہیں. اب اگر جو ہے گھر کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، ٹکراؤ ہو رہا ہے، باپ کہتا ہے کہ بیٹا میرے سامنے میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کھانے کے لیے تیار نہیں. ماں کہتی ہے کہ بیٹی کا رخ الگ ہے، وہ میرا کچھ سننے کے لیے تیار نہیں. بہو کہتی ہے کہ مجھے عجیب قسم کی ساس ملی ہے کہ میری زندگی کو مصیبتوں سے بھر دیا ہے. ساس یہ کہتے ہیں کہ ایسی بہو مل گئی کہ جس نے میرا جینا دو بھر کر دیا. ایک گھر کے اندر یہ کیوں ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر کسی چیز کی کمی ہے اور وہ ہے دینداری. جب دینداری نہیں ہوتی ہے تو مختلف طبیعتیں اپنا رخ الگ الگ کر لیتی ہیں، لیکن جب دینداری ہوتی ہے تو دینداری کی بنیاد کے اوپر تمام ایک ہو کر رہتے ہیں. لیکن دوست آج یہ چیزیں دیکھنے میں نہیں ملتی کہ گھروں کے اندر ایک ہو کر رہتے ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی فساد ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپس میں محبتیں اور الفتیں پیدا کرنے والی جو چیز تھی اور جو چیز آپس میں جوڑنے والی تھی، جو ایلفی تھی، جو ویلڈنگ تھا، وہ دین تھا. دین زندگی میں سے نکل گیا تو یہ سارے حالات پیدا ہو. اور دوستو دنیا کے اندر
زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ وہ دین ہے۔ اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی طریقہ نہیں تھا۔ جب دنیا میں دین نہیں تھا تو پوری دنیا کے ہر انسان کا رخ الگ الگ تھا۔ لوٹ کھسوٹ، مار دھاڑ اور آپس میں قتل و غارت گیری اور آپس میں بھیڑ جانا، یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ امن کا دنیا کے اندر نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن جب دنیا میں دین آیا تو دیکھے جو ہے دوست صحابہ کرام نے دین اپنایا اور دنیا کے اندر اس دین کو لے کر پھیل گئے۔ 25 سال کے عرصے کے اندر تو جو ہے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، اور جو ہے کافر بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے، نصرانی بھی موجود تھے، لیکن کسی کافر کو، کسی جو ہے یہودی کو، کسی جو ہے نصرانی کو یہ شکایت کرنے کا موقع نہیں ملا کہ مسلمان نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس طریقے سے جو امن و سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نے جب دین کو اپنایا تو دین کی جو تعلیمات تھی اس تعلیمات کی بنیاد کے اوپر حکومت کی، اس تعلیمات کی بنیاد کے اوپر رہن سہن رہا، لہذا اس کی وجہ سے کافر اور مشرک، یہود و نصارہ بھی مسلم حکومتوں کے اندر جو ہے ایک امن و سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کو تاریخ کے اوراق میں کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ جب تک دنیا میں اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کی نہیں، مسلمانوں کی تو آج بھی ہے، اسلامی حکومتیں تھی تو کسی کافر کو کوئی شکایت کا موقع ملا ہو، اور اگر شکایت ہوئی تو پھر اس کو انصاف نہ ملا ہو، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ انصاف کے واسطے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہودی تھا، یہ یہودی ہے، نصرانی ہے، اور مسلمان پہچانا جاتا تھا اس سے اخلاق سے، مسلمان پہچانا جاتا تھا اس کے شکل سے، مسلمان پہچانا جاتا تھا اس کے لباس سے۔ اس کا لباس بھی یہ کہتا تھا کہ مسلمان ہوں، اس کا چہرہ بھی یہ کہتا تھا مسلمان ہوں۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ دین کو اپنایا، دین داری اس کے اندر داخل ہوئی۔ آج دوستو ہم اسلام کو تو ماننے والے ہیں، اسلام ہم مانتے ہیں، اسلام کے اوپر ہمارا ایمان و یقین بھی ہے، لیکن اسلام کو اپناتے نہیں۔ یہی بات میں نے اگلی جمعہ کو کہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا چھٹی ہو گئی، بلکہ پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں بھی صحیح ہو، ہمارا لین دین بھی صحیح ہو، ہمارا معاشرہ صحیح ہو، یہاں تک کہ ہمارا لباس بھی ایسا ہو کہ ہمارے لباس سے پہچانا جائے کہ مسلمان۔ آج دوستو کسی اجنبی مسلمان کو دیکھیں اور اس کی شکل و شباہت اسلام کے اوپر نہیں ہے تو سلام کرتے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہماروں میں مسلمان ہو گئے، حالانکہ ہوتا ہے مسلمان۔ تو دوستو ہم نے اپنے لباس کو بدل دیا، اپنے چہروں کو بدل دیا، اپنے رہن سہن کو بدل دیا، دین کو جو ہے زندگی میں سے نکالنا شروع کیا۔ اب دوسری قوموں نے ہمارے اوپر نظریں کی، ہمارے اوپر نظریں بگاڑی۔ کیوں بگاڑی؟ اس لیے کہ دوسری قوموں کے اوپر رعب کس کا تھا؟ مسلمانوں کا۔ کوئی ان کی طاقت اور قوت کی وجہ سے نہیں تھا، ان کے لباس کی وجہ سے نہیں تھا، ان کا مال کی وجہ سے نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، مجھے رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دین کے اندر وہ طاقت اور قوت ہے، اسلام کے اندر وہ طاقت اور قوت ہے کہ جو غیروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ لیکن آج جو ہے مسلمان کا حال یہ ہے، جب دینداری زندگی میں سے نکلی تو مسلمان کا حال یہ ہوا کہ وہ غیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے اور غیر اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو دلوں کو جوڑنے والی جو چیز تھی، مسلمان کی طاقت کس میں ہے؟ مسلمان کی طاقت آپس کی لڑائی جھگڑوں میں نہیں ہے، لوٹ کھسوٹ اور چوریوں اور ڈکیتیوں میں نہیں ہے، اپنے لباس کو غیر شرعی طور پر پہننے میں نہیں ہے۔ رعب جو ہے دوستو لباس سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں میں اچھی طریقے سے جو ہے ان شرٹ بھی کروں، اچھا شرٹ اور پینٹ پہنوں اور ذرا داڑھی مڑا کر اپنا شو بناؤں اور چاہ کہ میرا رعب پڑے۔ دوست اسے رعب نہیں پڑا کرتا۔ رعب تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت سے رعب ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر آپ نے فرمایا نصرت بالرعب۔ یہی دین اسلام کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب ڈال دیا غیروں کے دلوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور مشرق میں رہنے والا ہر انسان ڈر جاتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین کا یہ آرڈر، یہ حکم صادر ہوا۔ یہ کیا تھا؟ تو عمر کی ذات میں کوئی طاقت تھی نہیں، عمر سے بھی زیادہ طاقتور لوگ تھے، لیکن عمر کی ذات میں طاقت نہیں تھی، عمر کے دل میں جو دین تھا اس کی طاقت تھی۔ اس لیے دوست اپنے اسلام کی قدر کریں۔ بہت کچھ ہو چکا، آج جو ہمارا نوجوان دن بدن بہکتا چلا جا رہا ہے۔ لباس دیکھو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ لباس پہنا اتنا چست لباس پہن رہا ہے، اپنے چہرے کو دیکھو تو چہرے کا شو ایسے بنا گئے ہیں کہ جو معلوم نہیں ہوتا کہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ بہت سے لوگ اپنے شکل و شباہ کو ایسی بنا لیتے ہیں جیسے کہ عورتوں کی شکل۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں کہ عورتیں مردوں کا، مرد عورتوں کا لباس اختیار کریں۔
آج دوست جو ہے شادی کے موقع پر دیکھو ہماری نوجوان لڑکیاں باریک باریک سی بات ایسے بن کر کے ایک کنارہ جو گردن کے اوپر ہے تو دوسرا کنارہ پاؤں کے اوپر ایسے فراق کرنے شروع کیے اور اس طریقے سے ناٹک کر رہی ہیں. تو ہماری شادیوں کے اندر جو ہے دین باقی نہیں رہا, اسلام باقی نہیں رہا, تو بھلا اس نکاحوں میں کہاں برکت رہے گی. ہمارا کھانا دیکھو, ہمارا کھانا غیروں کے طریقے پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, میں ایک انسان ہوں اور انسان کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں. آپ زمین پر بیٹھتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کھاتے تھے, اور اگر آگے کوئی گر گیا تو اس کو اٹھا کر کھا لیتے تھے. اگر کھانے کے قابل اس کو اٹھا کر کھا لیتے. تو ہمارا کھانا بھی غیروں کے طریقے پر, ہمارا لباس بھی غیروں کے طریقے پر, ہمارا چہرہ اور شو بھی غیروں کے طریقے پر. دوستو اس کی وجہ سے کیا یہ ہے کہ دنیا کا انسان تمہیں پسند کرے گا نہیں, بلکہ کافر بھی دیکھتا ہے کہ ہم جو لباس پہنتے وہ مسلمان بھی پہنتا ہے, اور ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی جھوٹ بولتا ہے, ہم دھوکہ دیتے ہیں تو یہ بھی دھوکہ دیتا ہے. ان میں ہمارے اندر فرق کیا ہے, اور پھر بھی ہمارے مذہب کی مخالفت کرتا ہے. لہذا اس کو دنیا میں سے ہٹاؤ. آج پوری دنیا پوری دنیا جو ہے مسلمانوں کو کھانے کے لیے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اور ہلاک کرنے کے لیے پوری دنیا ایک ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی میں بھی ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ امت مسلمہ کو ختم کرنے کے لیے غیر قومیں اس طریقے سے جمع ہوگی جس طریقے سے دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں. اس طریقے سے ایک دوسروں کو دعوت کر امت مسلمہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوستو آج ہمارے اعمال اور کردار کی وجہ سے خود ہم بھی محفوظ نہیں ہیں, ہمارے گھروں میں اپنے ماں بہنیں بھی محفوظ نہیں, ہمارا حرم محفوظ نہیں, ہمارا مدینہ محفوظ نہیں, ہمارا مکہ محفوظ نہیں. یہ کیوں دوستو؟ مکہ اور مدینہ کا کیا قصور تھا؟ قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے دین کو باقی نہیں رکھا. اور دین اسلام تو کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے کسی مذہب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ مذہب میں نے پسند کر لیا, لیکن جب دین اسلام دنیا کے اندر آیا تو اس کی تکمیل کی, اور تکمیل کرنے کے بعد کیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے مکمل طور پر جو ہے تمہیں دین دے دیا ہے. لہذا بیپار کرنے ہو تو دین کو دیکھو, جو معاملات کرنے ہو تو دین کو دیکھو, کسی کے ساتھ رہن سہن کرنا ہے تو دین کو دیکھو. ہر طریقے سے اللہ نے مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں تمہیں لائن دے دی ہے. پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم کو گائیڈ کر دی اور تم کو رہنمائی کر دی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے آپ کی زندگی کے اندر لوگوں کے لیے ایک ماڈل رکھ دیا اور ایک نمونہ رکھ دیا. یہ نمونہ ایسا ہے کہ اس کو اپنانے سے آدمی جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سربلندی کے ساتھ زندگی گزار کر گئے, محمد عربی کا جو طریقہ اپنانے والا بھی دنیا کے اندر سربلند رہے گا. اس لیے دوست اپنا چہرہ بھی بناؤ اپنے نبی کے طریقے پر, نہ کہ غیروں کے طریقے پر. اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم, میں نے مکمل تمہارا دین کر دیا. مکمل کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اب اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں دوسرے طریقوں کی. مسلمان دوسروں کو طریقوں کو تلاش کرے گا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر سے دین رخصت ہو رہا ہے. اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی. نعمت کیا کہ تم کو دین اسلام سے نوازا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اب میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. اللہ جس چیز کو پسند کرے اسی کے اندر انسان کی فلاح و بہبود ہوگی, اور اس کے علاوہ کوئی تلاش کرے گا تو ومن یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ, جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. آج دوستو دنیا کے اندر ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس ایسی دولت ہے کہ جو غیروں کے پاس نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہے مسلمان جو غیروں کے غلام ہو کر ان کی گود میں بیٹھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا فلن یقبل منہ, اللہ اس کے قبول نہیں کرے گا. آج ہم قبول نہیں ہو رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ہمارے اندر سے جو دلوں کو جوڑنے والی چیز تھی دین اسلام وہ رخصت ہوتا چلا جائے. اور آج دوستو دجالی طاقتیں پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہیں, اور جو ہے مسلمان کو کھا جانے کے لیے اور مسلمان کو ختم کرنے کے لیے متحد ہو رہی ہیں. لیکن دجالی طاقتوں کا اس وقت تک کچھ نہیں چلے گا جب تک کہ مسلمان کے پاس ایمان اور دین کی طاقت ہے. جب ایمان اور دین کی طاقت کمزور ہو رہی ہے تو آج ہمارا حال دیکھیں کہ ہمارے مسلم ممالک کا کیا حال ہے اور ہمارے حرموں کا کیا حال ہے اور خود امت مسلمہ کا کیا حال ہے. اس لیے دوستو جو ہے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ وہ دین اسلام ہے, اور دین اسلام سے بہتر اور امن اور سکون والا کوئی طریقہ نہیں. اگر اس کو اپنایا تو دنیا کے اندر ہماری زندگی جنت ہے. ورنہ دوستو جیسے کہ آج ہماری زندگی دن بدن جہنم ہوتی جا رہی ہے, ایسے ہوتی چلی جا رہی ہے جب تک کہ دین اسلام ہماری زندگی میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ صحیح طور پر اسلام کو اپنانے کی اور دین اسلام پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا